السلام علیکم، خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. ناظرین، آج کل سیاسی ٹیمپریچر کی اگر بات کی جائے تو بہت گرما گرمی ہے. ویسے بھی آج کل ہیٹ ویو بہت ہے، 2 دن سے بہت گرمی پڑ رہی ہے شہر اقتدار میں، لیکن سیاسی ٹیمپریچر اس سے بھی زیادہ کہیں آئی ہے. ملاقاتیں جاری ہیں اور ساری سیاست کا جو سہرا ہے وہ کاف لیگ کے سر جا کے سجتا ہے. ہر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ کاف لیگ کا ہاتھ جس کے سر پر ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس پر سے کاف لیگ کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہ جوڑ توڑ جاری ہے. ابھی وزیر اعظم عمران خان کا جلسہ بھی تھا تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اچھا شکر ادا کر رہا ہوں، تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، یہ 3 چوہے میرا شکار نہیں کر سکتے. تو آج کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد سید صاحب، سینئر صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، اور رپورٹر کے پاس یہ اصل خبر ہوتی ہے. ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ سیاسی ٹیمپریچر جو اتنا ہائی ہے، دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی کشیدگی کم کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے ایک اچھا سائن ہے کہ دوست ممالک ہماری سیاسی کشیدگی کم کریں گے؟ ہمیں خود اندازہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے زاہدہ کہ یہ جو پولیٹیکل حالات خراب ہوئے ہیں پاکستان میں، یہ پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوا ہے. جی جی یہ کرائسس پیدا کردہ کس کا؟ یہ ہمارا اپنا کرائسس پیدا کردہ ہے. جی جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کرائسس کی بنیاد کیا ہے؟ اس پولیٹیکل کرائسس کی بنیاد 6 اکتوبر 2021 سے شروع ہوتی ہے، جس وقت پرائم منسٹر کی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. اس کے بعد نومبر اور دسمبر میں آصف علی زرداری صاحب جو کہ سابق صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، ڈی فیکٹو یا ڈی جورے کہہ لیجئے، وہ سربراہ بھی ہیں، اور شہباز شریف صاحب، ان کی کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آصف زرداری صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی گفتگو شروع ہونے لگ پڑتی ہے رواں سال کے شروع میں، 2022 کے شروع میں. تو یہ جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا، یہ بنایا گیا ہے، یہ مینوفیکچرڈ ہے، یہ کوئی نیچرل انوائرمنٹ نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھا، یہ کمپنی یہی چلے گی یا نئی کمپنی آئے گی؟ یہ حکومت یہی چلے گی یا کوئی نئی حکومت آنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے، جو کمپنی ہے وہ اکتوبر تک تو یوں لگ رہا تھا، 5 اکتوبر تک کسی نے سوچا نہیں تھا کہ شاید یہ کمپنی کوئی ہٹا سکے. لیکن اب انوائرمنٹ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس جو کمپنی ہے یا اس حکومت کی جو چڑیں ہیں وہ ہل گئی ہیں. اور وہ کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، خود گھبرا چکے ہیں. دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں اور آپ کے اقتدار کو ہچکولے لگتے ہیں تو آپ پریشان تو ہوتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ ابھی بھی یہ جو کھیل ہے نا، یہ آخری اوور تک، آخری گیند تک جائے گا. تو آخری اوور اور آخری گیند تک چھکا بھی لگ سکتا ہے اور آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں. سر، کاف لیگ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ وہ کیونکہ ابھی تک ان کی مشاورت نہیں کمپلیٹ ہو رہی، وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ آفر کرے گا تو ہم تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے. کاف لیگ جو ہے وہ، بشارت صاحب سے بھی میری بات ہوئی آگے کہ کاف لیگ جو ہے وہ ایک اشارے کی منتظر ہے. اچھا، کاف لیگ دونوں طرف جو جائے گی وہ اس کو فائدہ ہے اور سب سے زیادہ فائدے میں وہ ہے. تو جہاں پہ اشارہ ہوا تو وہ بحال میں اتر. لیکن سنتے آئے تھے کہ کاف لیگ بڑے وزادار لوگ ہیں، بڑے نبھانے والے لوگ ہیں. تو کیا وزیر اعظم عمران خان کو وہ کہیں نہ کہیں بلیک میل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اقتدار میں ایک تو اخلاقیات نہیں ہوتی اور دوسری وزاداری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر کاف لیگ والے وزادار ہوتے تو جب 1999 میں کو ہوا تھا تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہتے. انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی. تو ٹھیک ہے، ان کے کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں، فیملی وائز وہ رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں چودھری برادران. لیکن اقتدار کے کہتے ہیں نا سینے میں دل نہیں ہوتا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، ایم کیو کی اور زرداری صاحب کی جو ہے پرسوں میں ملاقات ہوئی سین میں، انہوں نے کہا کہ ہم کام کرنے کے لیے ملک کے لیے ایک ساتھ ہیں. تو آج جو ہے یہ کہہ رہا ہے فواد چودھری ایم کیو ایم بھی جو ہے ہمارے ساتھ آ جائے گی. اور زیادہ وہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط ریت ہے، پانی تو نہیں ہے. یہ جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے نہیں، جو ہے وہ آپ دکھا نہیں سکتے اور ہم بتا نہیں سکتے. اچھا، اور 27 مارچ کو 10 لاکھ لوگ کا جو ہے دعویٰ کیا گیا ہے ڈی چوک میں آئیں گے. تو دوسری جانب 25 مارچ کو فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیے. تو کیا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں دما دم مست کلندر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے کہ وہ جلسہ ہوتا بھی ہے یا نہیں. اعلانات تو ہو رہے ہیں، دیکھیے ٹائم بتائے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید کوئی جلسہ ہو. اور تحریک عدم اعتماد کو کس حد تک آپ کے چانس، کتنے % لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہو جائے گی؟ دیکھیے، تحریک عدم اعتماد کے بارے میں ایک ماحول بن چکا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگین وہی بات ہے کہ آخری وقت پہ کسی نے کوئی اپنا دماغ چینج کر لیا تو پھر پانسا پلٹ سکتا ہے. پانسا پلٹ سکتا ہے. تھینک یو سر.
جی ناظرین، آپ نے اعزاز سید صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ آخری بال تک کچھ نہیں کہہ سکتے. وزیر اعظم عمران خان ویسے بھی آخری بال کھیلنے کے جو ہے عادی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میچ جو ہے میں جیت جاؤں گا، عدم اعتماد جو ہے ناکام ہو جائے گی. اور جو ملک میں اس ٹائم خانہ جنگی کی صورتحال ہے، یہ ہمارے لیے افسوسناک ہے کہ دوست ممالک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سیاسی کشیدگی کو کم کرنے میں کہیں نہ کہیں اہم کردار ادا کریں گے، کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ کہ ہم اپنے اقتدار کے لیے کیا کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں، کس حد تک جا رہے ہیں. ایک دوسرے کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں، اپنے لیے، عوام کے مفاد کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے. لیکن ہو سکتا ہے شاید تحریک عدم اعتماد اس لیے ناکام ہو جائے. کچھ جو جمہوری طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں پاکستان میں جمہوریت برقرار رہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی پی ایم تو 5 سال پورے کرے. دنیا میں صرف یہی نہ ہو کہ پاکستان کا تو کوئی وزیر اعظم جو ہے ہمارے 5 سال نہیں پورے کر سکتا. لیکن دوسروں کو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. جو آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے، بعد میں اس لیے رکھا گیا ہے، وہ آئی سی کا اجلاس پہلے رکھا گیا، بعد میں ووٹنگ رکھی گئی ہے تاکہ وہ کہیں سیاسی کشیدگی کم کر سکے. لیکن کسی کی اپنے گھر کی کمزوری کسی کو نہیں دینی چاہیے. جو لوگ وہ یہ سوچیں گے کہ جو لوگ اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر سکتے، اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، وہ خارجہ پالیسی کیا بنائیں گے، خارجہ پالیسی میں کیا کردار ادا کریں گے. تو پاکستانی سیاستدانوں کو اس ٹائم جمہوریت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو اتنی سیاسی کشیدگی بڑھ چکی ہے کہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں، مقابلہ بازی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر ایک ہی بحث ہے اور ایک ہی لڑائی ہے. ایک دوسرے کے سپورٹرز اور ووٹر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو خدا را یہ سلسلہ بند کیا جائے. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا. لیکن اپنے اخلاق سے نہ ہٹیں. اور بعد میں آپ لوگوں نے عوام کو منہ دکھانے، چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں یا حکومت کے لوگ ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.